نیشنل ہیرالڈ، نوجیون اور قومی آواز کے مشترکہ ادبی پروگرام ادب نامہ میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ میں ہوں عمران اے ایم خان، اور آج کی نشست میں ہم عصر حاضر کے ایک ایسے ممتاز شاعر کا ذکر کریں گے جنہوں نے اپنی سادہ، رواں اور دل نشیں شاعری کے ذریعے اردو غزل کو ایک منفرد مقام بخشا۔ ان کے اشعار میں محبت بھی ہے، زندگی کا تجربہ بھی، امید اور حوصلے کا پیغام بھی، سماجی شعور بھی، اور انسانی رویوں کا نہایت باریک مشاہدہ بھی۔ وہ کم لفظوں میں بڑی بات کہنے کا ہنر رکھتے ہیں، اور یہی وصف انہیں اپنے عہد کے اہم شعراء میں نمایاں مقام عطا کرتا ہے۔ آغاز میں ان کے دو اشعار ملاحظہ کیجیے۔ ہر ایک رات کو مہتاب دیکھنے کے لیے میں جاگتا ہوں تیرا خواب دیکھنے کے لیے، اور یہ اور بات کہ آندھی ہمارے بس میں نہیں، مگر چراغ جلانا تو اختیار میں ہے۔ جی ہاں، آج کی نشست اردو کے ممتاز شاعر اظہر عنایتی کے نام، اور آج بھی ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف شاعر، نہایت مقبول ناظم مشاعرہ اور اردو ادب کے گہرے شناسہ معین شاداب صاحب۔ شاداب صاحب، ادب نامہ میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم ہے۔ بہت شکریہ جناب۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اظہر عنایتی کی ابتدائی زندگی، خاندانی پس منظر اور تعلیم و تربیت کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ اظہر عنایتی کا تعلق رامپور سے ہے۔ رامپور جو کئی حوالوں سے اپنی ایک خاص شناخت رکھتا ہے، مثلاً یہ نوابوں اور پٹھانوں کا شہر رہا ہے، تو اس شہر سے ان کا تعلق ہے۔ دوسری بڑی پہچان رامپور کی ادبی دبستان کے حوالے سے ہے کہ دہلی اور لکھنؤ کے بعد رامپور کو تیسرے شعری دبستان کا درجہ حاصل ہے، تو اسی شہر سے تعلق ہے جناب اظہر عنایتی صاحب کا۔ آپ کا تعلق جو ہے وہ ان کے جو اجداد تھے ان کا تعلق اس گھرانے سے ہے جسے گھیر ملکیان، وہاں ایک بہت مشہور جگہ ہے جہاں پر وہ لوگ آباد تھے کہ جنہوں نے شہزادہ مراد کی بڑی اقتناصی اعانت کی تھی جنگ کے دوران، اور جب شہزادہ مراد نے مراد آباد کو فتح کیا تھا اور مراد آباد کا نام بھی شہزادہ مراد کے نام پر رکھا گیا تھا، تو جن لوگوں نے ان کی مدد کی تھی اس میں رستم خان بھی شامل تھے۔ تو اظہر عنایتی صاحب کے جو جد امجد ہیں اس میں نواب رستم خان صاحب بھی شامل ہیں، اور یہ فتح ہونے کے بعد شہزادہ مراد نے ان تمام لوگوں کو کچھ املاک دی تھی، اور اسی میں یہ گھیر ملکیان بھی آتا ہے جہاں سے محترم اظہر عنایتی صاحب کا تعلق ہے۔ پڑھے لکھے خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے خاندان کی بڑی عزت تھی شہر میں، اور شہر کے شرافہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اگر ہم ادبی حوالوں سے بات کریں تو اظہر عنایتی صاحب کے جو والد تھے ان کے ماموں تھے کلب علی خان فائق صاحب۔ کلب علی خان فائق صاحب بہت اچھے محقق تھے جو بعد میں پاکستان چلے گئے تھے۔ شاد عارفی جن کی وجہ سے رامپور پہچانا جاتا ہے، وہ ان کے والد کے خالہ زاد بھائی تھے۔ میشر عنایتی صاحب جو استاد بھی ہیں محترم اظہر عنایتی صاحب کے، وہ ان کے مہنوئی تھے اظہر عنایتی صاحب کے۔ تو یہ ان کا خانوادہ تھا، یہ ان کا جس خانوادے سے ان کا تعلق تھا، یہ اس کا ایک مختصر تعارف ہے۔ اور جہاں تک ان کی تعلیم کا سوال ہے، آپ نے تعلیم کے حوالے سے بات کی، تو انہوں نے بنیادی طور پر جو اپنی تعلیم حاصل کی وہ رامپور کے ایک فزیکل ٹریننگ کالج میں حاصل کی۔ وہاں سے انہوں نے تیسرے درجے میں داخلہ لیا، اور 5ویں تک کی پڑھائی اظہر صاحب نے فزیکل ٹریننگ کالج سے حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے 6ٹھی کلاس میں مرتضی اسکول میں داخلہ لے لیا، اور وہیں سے انہوں نے ہائی اسکول کیا۔ اس کے بعد وہ 1960 میں تقریباً انہوں نے گورنمنٹ انٹر کالج میں داخلہ لیا، وہاں سے انٹرمیڈیٹ کیا 1962 میں۔ اس کے بعد وہ رضا ڈگری کالج چلے گئے جہاں سے 1964 میں انہوں نے گریجویشن کیا، اور گریجویشن کرنے کے بعد اظہر عنایتی صاحب علی گڑھ چلے گئے جہاں سے انہوں نے LLB کی ڈگری حاصل کی، اور بعد میں وہاں سے آ کے وکالت بھی شروع کی۔ لیکن وکالت کا پیشہ انہوں نے چھوڑ دیا، ان کو راس نہیں آ رہا تھا، ان کو لگ رہا تھا
کہ جس وقت میں نے وکالت کے بارے میں سوچا تھا، میرا ایک معصوم ذہن تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہوگا، انصاف کی بات ہوگی، لیکن وہاں جو کرپشن تھا اس پورے نظام میں اور پورے اس سسٹم میں جہاں وہ وکالت کر رہے تھے، تو ان کو بات بڑی ناگوار لگی اور انہوں نے کہا کہ یہ پیشہ میرے لیے مناسب نہیں، کیونکہ ان کے اندر ایک درد مند دل تھا، ایک شاعر ان کے اندر موجود تھا۔ تو یہ ان کا خاندانی اور تعلیمی سلسلہ ہے۔ جی، نوابی خاندان سے وابستگی اور پھر تعلیم کے لیے رامپور سے علی گڑھ تک کا سفر آپ نے بہت خوب انداز میں بیان کیا۔ اب ان کے اندر شعر و ادب کا ذوق کس ماحول میں پروان چڑھا اور ان کے شعری رجحان کی تشکیل میں کن شخصیات، تجربات یا حالات نے بنیادی کردار ادا کیا، یہ ہم جاننا چاہیں گے۔ دیکھیے، اظہر عنایتی صاحب کے والد یا دادا ان میں سے کوئی شاعر نہیں تھا، حالانکہ یہ باذوق لوگ تھے، ان کے گھر پر مشاعروں کا انعقاد بھی ہوتا تھا، لیکن ان کے جو میں نے ذکر کیا تھا کہ ان کے جو کلب علی خان صاحب فائق، جو ان کے والد کے ماموزاد بھائی تھے، اس کا ذکر میں نے کیا۔ ان کے پردادا ضرور شاعر تھے، ان کے پردادا شاعر تھے۔ اس کے بعد شاد عارفی صاحب جو ان کے والد کے خالازاد بھائی تھے، اور محشر عنایتی صاحب ان کے بہنوئی تھے۔ تو یہ ایک سلسلہ تھا ان کے آس پاس کہ جو شاعری کا کہیں نہ کہیں ان کے اندر ایک طرح سے ذوق کی تربیت اندر کر رہا تھا۔ دوسری بات، جس عہد میں اظہر عنایتی صاحب نے شاعری شروع کی، یہ شاعری کا ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ نشت ثانیہ تھا، یہ جب اردو شعر و ادب کی کا احیاء ہو رہا تھا اور شاعری جو ہے وہ ایک بار پھر اپنے پورے وجود کے ساتھ زندہ ہو رہی تھی۔ تو اس زمانے میں جب انہوں نے ہوش سنبھالا تو رامپور میں فیض اللہ خان صاحب کو انہوں نے دیکھا، مولانا امتیاز علی خان رشید صاحب کو دیکھا، مولانا عبدالسلام جیسی شخصیت سے وہ انہوں نے ملاقات کی، اور اگر شعری ماحول پر غور کریں تو وہاں پر شاد عارفی صاحب تھے، محشر عنایتی صاحب تھے، جلیل رحمانی تھے، اور راز یزدانی جیسے اساتذہ اس وقت رامپور میں موجود تھے، اور یہ تمام وہ لوگ تھے جو شاگردوں کی تربیت کر رہے تھے۔ میں نے ذکر کیا کہ ایک تو ان کے دادا شاعر تھے، نیاز احمد خان شاید ان کا نام تھا۔ ان کے پردادا، معاف کیجئے، دادا شاعر نہیں تھے، نہ والد شاعر تھے، پردادا ان کے ضرور شاعر تھے۔ تو گھر میں ان کے مشاعروں کا ماحول تھا، ان کے والد محترم مشاعروں کا اہتمام کراتے تھے، بعض لوگوں میں شامل تھے، اور گھر میں ان کے محفل سماع کا انعقاد بھی ہوتا تھا۔ تو یہیں سے ان گھر میں منعقد ہونے والی محفلوں سے ان کے اندر شاعری کی جو ہے وہ ایک طرح سے تحریک پیدا ہوئی۔ یہ ان کا سلسلہ ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور پوری دنیا میں انہوں نے اپنا نام روشن کیا، مشاعروں میں بھی مقبول ہوئے، اور ادبی حوالوں سے بھی ان کی ایک شناخت بن گئی۔ ایک اور میں ذکر کروں گا کہ میں نے ان کے اسی گھیر سے، جو گھیر ملکیان ہے، وہاں سے ایک رسالہ شائع ہوتا تھا، نیرنگ رسالہ۔ نیرنگ بڑا مشہور تھا اپنے زمانے کا رسالہ، بڑا اس کا شہرا تھا، بہت ہی اس کا ذکر ہوتا تھا، ایک بڑا موقر اور بڑا معتبر رسالہ تھا نیرنگ۔ تو عزیز اللہ خان دانش یہ رسالہ ایڈٹ کرتے تھے، تو عزیز اللہ خان دانش ان کے چچا تھے۔ تو ایک طرح سے بڑا بھرا پورا ادبی خانوادہ جو ہے اظہر عنایتی صاحب کا تھا، اور یہ اسی کا اثر تھا کہ ان کے یہاں جو شاعری کا ایک رجحان تھا، جو ایک شعری شعور تھا، وہ کہیں نہ کہیں پروان چڑھ رہا تھا، پھر وہ بعد میں آگے جا کر اس کو انہوں نے بروکار لایا۔ جی، اظہر عنایتی کا ادبی خاندان اور ان کی شعری رجحان کی تشکیل، اس کے بعد اظہر عنایتی کی شاعری کی نمایاں خصوصیات پر بات کرتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ان کے لہجے، زبان، اسلوب اور موضوعات کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بالکل بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ اظہر عنایتی جو ہے وہ اپنے لہجے کی بنیاد پر ہی پہچانے جاتے ہیں۔ میں یہاں اس سوال کا جواب دینے سے ایک چیز اور عرض کر دوں، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ پچھلے سوال کا بھی کہیں نہ کہیں جواب ہے، اور جو آپ کا یہ سوال ہے اس کا بھی اس میں جواب محفوظ ہے، کہ جو اظہر عنایتی کی شعری رجحان کی تشکیل ہوئی ان کے، اس میں دیکھیے تین چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو رامپور کا ادبی ماحول، جس میں انہوں نے آنکھیں کھولی اور جس میں انہوں نے پرورش پائی۔ اس کے بعد استاد محشر عنایتی صاحب کی تربیت کا اثر ہے، جس سے انہوں نے زبان کی شائستگی سیکھی، فن سیکھا، عروض سیکھا، اور دوسرے جو تقاضے ہو سکتے ہیں شاعری کی، وہ انہوں نے ان کے رموز حاصل کیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کا جو سماجی شعور تھا، جو ان کو انسان
انسانیت سے ان کا لگاؤ تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے وکالت بھی چھوڑ دی تھی، اس انسان دوستی کی وجہ سے یا ایک ایمانداری اور دیانت کی وجہ سے، وہ اس کو ہم غور سے دیکھتے ہیں۔ تو ان تین چیزوں سے جو ہے ان کے شعری رجحان کی تشکیل کو عمل ہم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اب ایک چیز ہوتی ہے روایت، کچھ لوگ روایت کی پیروی کرتے ہیں، ایک چیز ہوتی ہے روایت سے انحراف، کہ کچھ لوگ روایت سے بغاوت کر دیتے ہیں، کچھ نیا کرتے ہیں۔ یہ الگ بات کہ وہ کتنا قبول کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے روایت کی توسیع۔ تو اظہر عنایتی صاحب کو میں ان شعراء میں شمار کرتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں بلکہ ان کو شمار کیا جاتا ہے کہ انہوں نے روایت سے انحراف نہیں کیا، بلکہ جدید تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے روایت کی توسیع کی ہے۔ اسی لیے کسی نے لکھا بھی ہے کہ اظہر عنایتی صاحب انحراف روایت نہیں بلکہ توسیع روایت کے شاعر ہیں۔ تو یہ ان کی بڑی خوبی ہے۔ زبان ان کی بڑی شستہ ہے، وہ سادہ زبان ہے، لیکن سادہ زبان میں بھی وہ نئے نئے معنی پیدا کرتے ہیں۔ روزمرہ کا استعمال ان کی شاعری کو دوسرے شعراء سے مختلف بناتا ہے، عام لفظوں سے وہ خاص معنی پیدا کر دیتے ہیں۔ جہاں تک لہجے کا سوال ہے تو ان کی شاعری پہلے ہمارے دل کو چھوتی ہے، اور جب ہم اس کیفیت سے باہر نکلتے ہیں تو پھر وہ ہمارے ذہن کو مصروف کر دیتی ہے کہ ہم اس پر غور کریں، فکر کریں۔ تو دل سے ذہن تک کا سفر کرانے والا لہجہ اظہر عنایتی صاحب کی دسترس میں ہے۔ ان کے یہاں ایک طرح کا احتجاج ہے، تلخی ہے، طنز ہے، لیکن یہ خاص وقار کے ساتھ سب کچھ آتا ہے۔ یعنی ان کا شدت اختیار نہیں کرتا ہے، بلکہ ایک خاص جو ایک وقار ہو سکتا ہے، جو تہذیب ہو سکتی ہے احتجاج کی، اس کا انہوں نے بہت خیال رکھا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں کہ ان کے یہاں جو امید کی ایک فضا پنپتی ہے اسی احتجاج اور اسی طنز اور اسی تلخی کی وجہ سے، تو وہ امید جو ہے ان کے یہاں ایک خاص دائرے میں محدود رہتی ہے، وہ خوش فہمی نہیں بن پاتی ہے۔ کبھی کبھی عمران صاحب ہماری امید جو نا خوش فہمی میں ہم کو داخل کر دیتی ہے، تو وہ ان کی امید خوش فہمی میں ان کو مبتلا نہیں کرتی ہے۔ محبت کرتے ہیں، محبت پر شعر کہتے ہیں، لیکن صرف جذباتیت نہیں بلکہ محبت کا جو تقدس ہے، جو وقار ہے، اس کا بھی انہوں نے بہت خیال رکھا ہے۔ تنہائی کا بڑا ذکر ہے ان کے ہاں، لیکن تنہائی ان کو کبھی مایوس نہیں کرتی ہے، بلکہ اس تنہائی کو انجوائے کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی کچھ شاعری کی نمایاں خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے ان کی غزل جو ہے الگ سے پہچانی جاتی ہے۔ ادبی روایات کی توسیع، سادہ الفاظ میں گہرے معنی والی شاعری کرنا، اور جتنی بھی آپ نے خصوصیات بیان کی وہ سب اگر ان کی شاعری کا اپنے انہی کے ساتھ میں ہم اثروں کے ساتھ تقابل کیا جائے تو وہ کون سے اوصاف کی بنا پر اپنی الگ شناخت قائم کرتے ہیں؟ دیکھیے ان کے یہاں خوبی یہ ہے جو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے کہ ان کے یہاں فکری رنگا رنگت ہے، مختلف رنگ ہے ان کی سوچ کے، لیکن اس کے درمیان ایک توازن برقرار رکھنا، ایک اعتدال قائم رکھنا، یہ ان کی ایک بڑی خصوصیت ہے۔ دوسری بڑی جو ان کے ہاں خصوصیت ہے کہ وہ متضاد تجربات، جب وہ مختلف تجربات یا واقعات بیان کرتے ہیں تو ان کے یہاں یہ متضاد تجربات ایک دوسرے کی نفی یا ایک دوسرے کی کاٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہوئے یہ ہم کو نظر آتے ہیں۔ یہ ان کی خوبی ہے۔ تو جس طرح آپ نے فرمایا اعتدال ان کی یہاں سب سے بڑی قوت کے طور پر ابھر کر سامنے آتا ہے۔ یہ فکری توازن ان کو ممتاز کرتا ہے دوسرے شعراء سے۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ مشاعروں کے مقبول ترین شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ زمانہ ان کا گزرا ہے، کس کے ساتھ انہوں نے مشاعرے نہیں پڑھے ہیں، لیکن صرف مشاعروں کی مقبولیت کے لیے اظہر عنایتی شعر نہیں کہتے ہیں، بلکہ جو شعر کی داخلی سچائی ہے، جو ایک شعر کا وقار ہے، جو کاغذ پر اپنا جلوہ دکھاتا ہے، انہوں نے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھا ہے ہمیشہ اپنی شاعری کے دوران۔ اسی لیے ان کا کلام داد بھی حاصل کرتا ہے اور ہمیں مطالعے کی دعوت بھی دیتا ہے، ہمارے مطالعے کا حصہ بھی بن جاتا ہے۔ وقتی شہرت کو انہوں نے کبھی اپنا مشن نہیں بنایا ہے، نہ اپنا مقصد بنایا ہے۔ ترنم میں کلام پڑھتے ہیں، بڑا خوبصورت ترنم ہے، اور ان کی جو مقبولیت کی کچھ چیزیں ہیں، جو مقبولیت کا راز ہے، تو اس میں ان کی غزل خوانی بھی ان کی شناخت کا حصہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے یہاں صرف موضوعات کا کمال نہیں بلکہ ایک بڑا کمال ان کے یہاں طرز اظہار کا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اظہر عنایتی صاحب کو اپنے معاصرین سے
یا غزل کے دوسرے شعرا سے ہمیں منفرد کرتی ہوئی نظر آتی ہے، مختلف کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حالانکہ انہوں نے بہت سے اصناف میں شاعری کی ہے، صرف غزل نہیں بلکہ مختلف اصناف میں شعر کہیں، حمد و نعت کا تو ان کا پورا مجموعہ آیا ہے، لیکن ان کی یہ بنیادی پہچان غزل کے حوالے سے ہی بنی ہے۔ ابتدائی زندگی، شعری رجحانات کی تشکیل اور اس کے بعد ان کی شاعری کی خصوصیات اور ہم عصروں سے تقابل۔ اب سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ شاداب صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ اظہر عنایتی کی زندگی کا کوئی ایسا دلچسپ واقعہ یا یادگار لمحہ بیان کیجیے جو ان کی شخصیت، مزاج اور طرز فکر کو بہتر انداز میں سمجھنے میں مدد کرے۔ دیکھیے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اظہر عنایتی صاحب کے جو والد محترم تھے بعض ضرور تھے، لیکن وہ شاعری یہ کہ اظہر عنایتی صاحب شاعری کریں یہ ان کو پسند نہیں تھا، اور وہ یہ بھی کہتے تھے ان سے کہ یار یہ شاعری ابھی مت کرو، تم گریجویٹ ہونے کے بعد شاعری کرنا، یعنی تعلیم حاصل کر لو پہلے، اس کے بعد شاعری کرنا۔ لیکن ان کو چونکہ ذوق تھا، ان کو زمانۂ طالب علمی سے ہی انہوں نے شاعری کا آغاز کر دیا تھا۔ تو ایک واقعہ یہ ہے ان کی زندگی کا کہ ان کے والد محترم نہیں چاہتے تھے کہ وہ شاعری کریں۔ جب ان کی شہر میں مقبولیت ہو گئی تھی اور وہاں کی وہ شعری نشستوں کا حصہ بننے لگے، مشاعروں میں جانے لگے، تو اگر کوئی دعوت نامہ لے کر ان کے گھر پر آتا تھا اور اظہر عنایتی صاحب نہیں ہوتے تھے تو ان کے والد محترم آنے والے شخص سے کہا کرتے تھے کہ یہاں کوئی شاعر نہیں رہتا ہے۔ تو یہ ہوا کہ جب گریجویشن میں انہوں نے داخلہ لے لیا اظہر عنایتی صاحب نے، اور شاعری وہ کرتے رہے، مطلب والد صاحب سے چھپ کر شاعری کرتے رہے، لیکن بہرحال ان تک خبریں تو پہنچتی تھی۔ جب گریجویشن میں داخلہ لیا اور پہلا ہی سال ان کا مکمل ہوا، رزلٹ آنے کو تھا، تو ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ تو اظہر عنایتی صاحب کو یہ قلق رہا آج تک ہے کہ وہ ان کو گریجویٹ بنتے ہوئے نہیں دیکھ پائے۔ وہ گریجویشن ان کا مکمل ہوتا، وہ خوش ہوتے اور شاید پھر وہ شاعری کی اجازت دیتے، تو وہ اس لمحے کے منتظر تھے اظہر عنایتی صاحب۔ تو ایک ان کو یہ بڑا احساس ہے کہ ان کے والد محترم اس وقت رخصت ہو گئے کہ جب وہ اپنا پورا گریجویشن بھی مکمل نہیں کر پائے، تو ان کی بڑی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا پڑھے، تعلیم حاصل کرے، کم سے کم گریجویشن کرے۔ تو یہ ان کی ایک بڑی ایک حسرت ہے کہ ان کے کاش والد محترم ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ بھی احساس ہے کہ اظہر عنایتی صاحب کو یہ احساس ہے کہ ان کے والد محترم نے ان کی شاعری کا اور مشاعروں میں جو ان کی مقبولیت تھی اس کا شباب نہیں دیکھا، ان کے شباب کا زمانہ نہیں دیکھا، ان کے عروج کا زمانہ نہیں دیکھا کہ آج پوری دنیا میں کس طرح اظہر عنایتی صاحب کو نہ صرف عزت و احترام کے ساتھ بلایا جاتا ہے بلکہ ان کی شاعری کی قدر کی جاتی ہے۔ تو وہ دیکھ نہیں پائے ان کے والد محترم۔ دوسری بات یہ کہ جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا اس وقت ان بہت کم عمر تھے، شاید 6 برس کی ان کی عمر تھی، اور ان کی والدہ کی عمر کوئی 25 برس رہی ہوگی۔ تو وہ محروم رہے اپنی والدہ کے سائے سے بھی، ان کی تعلیم و تربیت سے بھی، اور اس کو بعد میں جب والد محترم کے خوش ہونے کا وقت آیا تو وہ یہاں سے جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ ان واقعات نے اظہر عنایتی صاحب کی شاعری پر بڑا گہرا اثر ڈالا، ان کی شخصیت پر بھی اثر ڈالا، اور وہ یہ تمام کیفیات جو ہے وہ ان کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ دوسری بات، ایک اور چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ جب کا آغاز کیسے ہوتا ہے۔ ان کی سالگرہ کے موقع پر ان کے منجلے ماموں نے اپنے گھر میں ایک مشاعرے کا انعقاد کیا۔ اس مشاعرے میں محسن برلاس صاحب تشریف لائے تھے پاکستان سے۔ محسن برلاس صاحب مرتضی برلاس کے بڑے بھائی ہیں، بڑے مشہور شاعر ہیں مرتضی برلاس صاحب بھی، محسن صاحب بھی بڑے شعراء میں شمار ہوتا ہے۔ ان کے اعزاز میں یہ نشست رکھی گئی، ان کی سالگرہ کا موقع تھا، تو یہاں اظہر عنایتی صاحب نے پہلی غزل پڑھی تھی، لیکن وہ بڑی ایمانداری سے کہتے کہ یہ غزل مجھے میشر عنایتی صاحب نے دی تھی جو ان کے استاد تھے۔ ان کے آغاز کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، کیونکہ ان کا ترنم بہت اچھا تھا، اچھا پڑھتے تھے، یہ غزل ان کو دی گئی تھی، اور ان کے شعری ذوق کو محسوس کرتے ہوئے میشر عنایتی نے یہ غزل دی تھی۔ تو بتاتے ہیں گھریلو محفل تھی، میرے چچا، سارے گھر کے لوگ، خاندان کے لوگ، بھائی، ماموں، نانیال کے لوگ، یعنی پورا خانوادہ وہاں موجود تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کاغذ ان سے سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا، یعنی وہ اتنا کانشیس ہو رہے تھے، وہ جس طرح انسان کانپتا ہے کئی بار مائک پر آ کر یہ پہلی بار پرفارم کرتے ہوئے، وہ ان کی کیفیت تھی۔ تو کہہ رہے میں یہ منظر کبھی نہیں بھولتا ہوں کہ میں کس طرح سے وہ کاغذ سنبھالا اور کس طرح سے میں نے وہ جو ہے
اس نشست میں اپنا یہ اشعار پڑھے جو محشر عنایتی صاحب کی عنایت تھے۔ تو اس محفل میں شاد عارفی صاحب کی صدارت تھی، محشر عنایتی صاحب، جلیل رامپوری صاحب، سحر رامپوری صاحب، خیال رامپوری صاحب اور شہر کے تمام بڑے شعراء جو ہیں وہ موجود تھے۔ تو یہ ان کا آغاز شاعری تھا جس سے وہ آج بھی یاد کرتے ہیں۔ اظہر عنایتی کی شاعری کے موضوعات پر نظر ڈالیں تو امید، حوصلہ، محبت اور تنہائی جیسے مختلف رنگ ملتے ہیں۔ آپ ان کے اس فکری توازن کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہی اعتدال ان کی مقبولیت کی وجہ ہے؟ دیکھیے، میں نے ابھی ذکر کیا تھا، آپ نے موضوعات کی بات کی کہ ان کے یہاں صرف موضوعات کا قصہ نہیں ہے، بلکہ طرز فکر اور انداز بیان جو ہے وہ بھی ان کی شاعری کو منفرد بناتا ہے۔ موضوعات کا تنوع ہے ان کے یہاں، آپ نے ذکر کیا محبت کا، تنہائی کا، تو وہ تمام جو تجربات ہو سکتے ہیں یا موضوعات ہو سکتے ہیں جو کسی فرد سے وابستہ ہوتے ہیں یا فرد سے جب ہم باہر نکلتے ہیں ہمارے معاشرے سے وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تمام تر موضوعات اظہر عنایتی صاحب کی شاعری میں موجود ہیں۔ لیکن اس میں صرف ماضی کی باشکش نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک تازہ کاری ملتی ہے ان کے موضوعات میں۔ ان موضوعات پر بہت سے شعرا کہہ رہے تھے، لیکن تازہ کاری جو ہے ان کے ان موضوعات کو ذرا اور کھل کر سامنے آنے کے لیے کی تحریک دیتی ہے۔ یہ موضوعات ہمارے سامنے ان کا جو رنگ ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے ان موضوعات کو برتتے ہوئے جو شعریت ہے، جو شعر کی داخلیت ہے، جو اندرونی کیفیت ہے، اس کا بڑا لحاظ رکھا ہے۔ اسی لیے یہ موضوعات ان کے ہاں ایک نئی توانائی کے ساتھ، ایک نئے رنگ ڈھنگ کے ساتھ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پھر ان موضوعات کو وہ اس لیے بھی اہم ہو جاتے ہیں ان کے یہاں کر کہ ان کے یہاں زبان کی شائستگی ہے اور خیال کی تازگی ہے ان موضوعات میں۔ یعنی موضوعات تو سب کے سامنے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اس خیال کو کس طرح سے تازگی کے ساتھ آپ پیش کر سکتے ہیں۔ تیسری بات اظہار کی سادگی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ان کے موضوعات میں ہیں، اور یہ ان کو ذرا سا مختلف کرتی ہیں دوسرے شعراء کرام کے مقابلے۔ جی، اظہر عنایتی کی ادبی خدمات اور اردو غزل میں ان کے مقام کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ نئی نسل ان کے فن سے کیا سیکھ سکتی ہے؟ غزل کی غنائیت یا ایک حسن موسیقیت ہوتا ہے غزل کا وہ، اور تہذیبی وقار اور داخلیت کا احترام، یہ تمام چیزیں جو ہے اظہر عنایتی صاحب کا مقام اور مرتبہ طے کرنے کے لیے ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، اور ان تمام چیزوں کی انفرادیت اور ایک خاص وابستگی ان کا ایک اچھے غزل گو کے طور پر ہمیں تسلیم کرنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ایک اچھا غزل گو جو روایت سے انحراف نہیں کرتا بلکہ روایت کی توسیع کرتا ہے نئے تجربات کی روشنی میں، وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو یہ تازہ کاری جو ہے یہ اظہر عنایتی صاحب کی سب سے بڑی خوبی ہے جو ان کے مقام کا تعین کرتی ہے۔ اور دوسری بات، روایت سے وہ بے تعلق نہیں ہوتے ہیں، تازہ کاری کے نام پر روایت سے بے تعلق نہیں ہوئے کبھی اظہر عنایتی صاحب۔ اور میں نے جن چیزوں کا بھی ذکر کیا تھا پچھلے سوال کے جواب میں، نئی نسل کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ اظہر عنایتی صاحب کی شاعری پڑھ کر آپ زبان کی شائستگی سیکھ سکتے ہیں، خیال کی تازگی سے حاصل کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے خیالات میں تازگی پیدا کی جا سکتی ہے، اور اظہار کی سادگی کس طرح سے اپنا جو ہے ایک طرح سے سادگی میں جو قیامت ہے اس کا اظہار کس طرح سے کرتی ہے، یہ بھی نئی نسل جو ہے وہ اظہر عنایتی صاحب کی شاعری سے سیکھ سکتی ہے۔ اب وہ مرحلہ جس کا ناظرین کو ہمیشہ انتظار رہتا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اظہر عنایتی کے چند منتخب اشعار اپنے خوبصورت انداز میں سنائیے اور موقع کی مناسبت سے ان کی معنوی جہات اور شعری محاسن پر بھی مختصر روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، اظہر عنایتی صاحب ان شعراء میں ہیں کہ جن کے اچھی خاصی تعداد میں شعر مقبول ہیں، مشہور ہیں، یہ معروف ہیں۔ کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ عمران بھائی کہ کسی شاعر کو ایک شعر ہی زندہ رکھتا ہے، کسی شاعر کا ایک ہی شعر مقبول ہو جاتا ہے، کسی کا تو ایک مصرع مشہور ہو گیا، اس نے اس کو زندہ کر دیا۔ رامپور کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے حافظے میں 10-15 شعر، 20 شعر، 25 شعر ہوں تو ان میں سے چند شعر ضرور رامپور کے ہوں گے۔ تو اظہر عنایتی بھی اسی روایت کا حصہ ہیں۔ اظہر عنایتی صاحب ان شعراء میں ہیں کہ جن کے متعدد شعر مقبول ہوئے، جو
ہماری زبان پر آ جاتے ہیں. کئی بار ہم کو اندازہ نہیں ہوتا کہ شعر اظہر عنایتی کا ہے، ہم نے پڑھتے ہیں، انہیں لکھتے ہیں، ان کو حوالوں میں شامل کرتے ہیں. تو اظہر عنایتی صاحب بھی ان لوگوں میں ہیں کہ بڑی تعداد میں جن کے شعر بہت مقبول ہوئے ہیں. اور میں کچھ شعر سناتا ہوں جو ہمارے ذہن سے کبھی ہٹتے نہیں ہیں. راستوں کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے، راستوں کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے، میرے آداب پہ کہتے تھے کہ جیتے رہیے. اب دیکھیے خاص لہجہ، وہ جیتے رہیے، وہ جو دعائیہ لہجہ ہے جو ہمارے کانوں سے وہ صدائیں دور ہوتی جا رہی ہیں، اس کا اظہار کر رہے ہیں اظہر عنایتی صاحب اس شعر میں. تہذیب کی بحالی کا عمل ہے. راستوں کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے، میرے آداب پہ کہتے تھے کہ جیتے رہیے. اپنی تصویر بناؤ گے تو ہوگا احساس، کتنا دشوار ہے خود کو کوئی چہرہ دینا، کتنا دشوار ہے خود کو کوئی چہرہ دینا. اس راستے میں جب کوئی سایہ نہ پائے گا، اس راستے میں جب کوئی سایہ نہ پائے گا، یہ آخری درخت بہت یاد آئے گا، یہ آخری درخت بہت یاد آئے گا. بہت شاندار. یہاں بھی بزرگوں کا روایتوں کا احترام وہ کر رہے ہیں. کیا مزے کا شعر کہہ دیا انہوں نے صاحب. اوہ، بہت سے اشعار اس موضوع پر. خودکشی کے لیے تھوڑا سا یہ کافی ہے مگر، خودکشی کے لیے تھوڑا سا یہ کافی ہے مگر، زندہ رہنے کے لیے، زندہ رہنے کو بہت زہر پیا جاتا ہے، زندہ رہنے کو بہت زہر پیا جاتا ہے. تو یہ دیکھیے پورا ایک سچائی بیان کرتی ہے اس نے زندگی اور موت کی. پلٹ چلیں بڑا سامنے کا موضوع ہے لیکن غزل بناتے ہیں اظہر عنایتی صاحب. پلٹ چلیں کہ غلط آ گئے ہمیں شاید، پلٹ چلیں کہ غلط آ گئے ہمیں شاید، رئیس لوگوں سے ملنے کے وقت ہوتے ہیں، رئیس لوگوں سے ملنے کے وقت ہوتے ہیں. یہ معزوں یہ مسخروں کو وظیفے یوں ہی نہیں ملتے، یہ مسخروں کو وظیفے یوں ہی نہیں ملتے، رئیس خود نہیں ہنستے ہنسانا پڑتا ہے، رئیس خود نہیں ہنستے ہنسانا پڑتا ہے. کسی کے عیب چھپانا ثواب ہے لیکن، کسی کے عیب چھپانا ثواب ہے لیکن، کبھی کبھی کوئی پردہ اٹھانا پڑتا ہے، کبھی کبھی کوئی پردہ اٹھانا پڑتا ہے. غزل کا شعر تو ہوتا ہے بس کسی کے لیے، غزل کا شعر تو ہوتا ہے بس کسی کے لیے، مگر ستم ہے کہ سب کو سنانا پڑتا ہے، مگر ستم ہے کہ سب کو سنانا پڑتا ہے. تو یہ تو ان کی پوری غزلوں میں کئی اشعار مشہور ہیں، پوری غزلیں مشہور ہیں. یہ بھی ان کا کمال ہے. یہ جو میں نے اشعار سنائی، ایک ہی غزل کے بہت سے شعر تھے جو آخر میں سنائے. ایک ایسی غزل کے تین شعر اور سناتا ہوں جو بڑی پسند کی جاتی ہے. ان کی غزل ان کی پہچان بن گئی ہے. وہ تازہ دم ہے، اور آج کے حالات میں دیکھیے اس کو دیکھیے، سمجھیے کیا لطیف اشارہ ہے. وہ تازہ دم ہے نئے شعبدے دکھاتے ہوئے، وہ تازہ دم ہے نئے شعبدے دکھاتے ہوئے، عوام تھکنے لگے تالیاں بجاتے ہوئے، عوام تھکنے لگے تالیاں بجاتے ہوئے، سنبھل کے چلنے کا سارا غرور ٹوٹ گیا، سنبھل کے چلنے کا سارا غرور ٹوٹ گیا. ایک ایسی بات کہی اس نے لڑکھڑاتے ہوئے، ایک ایسی بات کہی اس نے لڑکھڑاتے ہوئے. اور یہ بھی پوری تاریخ ہے، ایک خاص طبقے کا درد ہے، کرب ہے. ہوا اجالا تو ہم ان کے نام بھول گئے، ہوا اجالا تو ہم ان کے نام بھول گئے، جو بجھ گئے ہیں چراغوں کی لو بڑھاتے ہوئے، جو بہت بجھ گئے ہیں چراغوں کی لو بڑھاتے ہوئے. ایک غزل کے 3-4 شعر اور سناتا ہوں جو بہت سنا کرتے تھے صرف ایک سامع کے طور پر. تو اس وقت کی غزلیں ان کی، اس میں غزل ان کی بڑی مقبول ہوئی تھی. گھر تو ہمارا شعلوں کے نرغے میں آ گیا، لیکن تمام شہر اجالے میں آ گیا. کیا پیارا شعر غزل کا آ رہا ہے. یہ بھی رہا ہے کوچے جانا میں اپنا رنگ، یہ بھی رہا ہے کوچے جانا میں اپنا رنگ، آہٹ ہوئی تو چاند دریچے میں آ گیا، آہٹ ہوئی تو چاند دریچے میں آ گیا. ایک غزل بڑی اور مقبول ہوئی ان کی، اور بہت پڑھتے تھے مشاعروں میں، اب بھی پڑھتے ہیں. اب یہ معیار شہر یاری ہے. دیکھیے کتنی پرانی غزل ہے لیکن آج کے ماحول کی عکاسی کر رہی ہے یہ غزل کی. اب یہ معیار شہر یاری ہے، کون کتنا بڑا مداری ہے، کون کتنا بڑا مداری ہے،
ہم نے روشن چراغ کر تو دیا، ہم نے روشن چراغ کر تو دیا، اب ہواؤں کی ذمہ داری ہے، اب ہواؤں کی ذمہ داری ہی ہے۔ اور کیا لطیف طنز ہے، مٹ رہی ہے یہاں زبان و غزل، مٹ رہی ہے یہاں زبان و غزل، اور غالب کا جشن جاری ہے، اور غالب کا جشن جاری ہے، خط اس کا اپنے ہاتھ کا آتا نہیں کوئی۔ یہ غزل ہی بہت سنی جاتی تھی ان سے، خط اس کا اپنے ہاتھ کا آتا نہیں کوئی، کیا حادثہ ہوا ہے بتاتا نہیں کوئی۔ اور اس شعر کی وجہ سے میں نے مطلع پڑھا ہے کہ اظہر یہاں ہے اب میرے گھر کا اکیلا پن، جس تنہائی کی بات آپ کر رہے تھے، اظہر یہاں ہے اب میرے گھر کا اکیلا پن، سورج اگر نہ ہو تو جگاتا نہیں کوئی، سورج اگر نہ ہو تو جگاتا نہیں کوئی۔ تو بڑا ایک طرح سے بڑا سچا تجربہ ہے جو انہوں نے غزل میں پیش کیا ہے۔ یہ ہے صاحب اظہر عنایتی صاحب۔ بہت شکریہ شاداب صاحب، آپ نے جس خوبصورتی، گہرائی، بصیرت کے ساتھ اظہر عنایتی کی شخصیت، ان کے ادبی سفر، شعری فکر اور فنی امتیازات پر روشنی ڈالی، وہ یقیناً ناظرین و سامعین کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین و سامعین، اگر آپ کو ادب نامہ کی یہ نشست پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی ادبی پیشکش آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اگلی نشست میں ہم کسی ادب کی ایک اور ممتاز شخصیت کے فن، فکر اور ادبی خدمات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملاقات ہوگی۔